بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیریئر کونسلنگ میں والدین کا کردار۔ بچے 60% جو کام کرتے ہیں، جو وہ ڈیسیجن لیتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر ہونے والے کام یا ہونے والے مشاہدے سے فیصلے کرتے ہیں، اور اکثر بچے والدین اور ماں باپ کی جو رویے ہیں، ان کی جو رسم و رواج ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ اکثر والدین اپنے بچوں کو اپنے کیریئر کے چوز کرنے کی آزادی نہیں دیتے، اور وہ اپنی مرضی سے اپنے بچے کو جو ان کا اپنا پسندیدہ کیریئر ہے وہ اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیریئر کونسلنگ کی طرف اشارہ یا اس کے جو فائدے ہیں یا اس کے جو نقصانات ہیں وہ ڈسکس کرنے سے پہلے ہم کچھ والدین کے جو عمومی رویے ہیں یا والدین کے جو ہمارے سامنے رویے ہیں جو اس وقت معاشرے میں موجود ہیں ان کا ذکر کرتا چلوں۔ ہمیں سب سے پہلے ان والدین کے رویوں کو سمجھنا ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں ہم اس کو گروہ وائز یا گروپ وائز اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ بچے کو اسکول بھیج دیا، شام کو اکیڈمی بھیج دیا، اس کی فیسز ادا کر دی، تو اب یہ کام یا یہ ذمہ داری ان دو انسٹیٹیوشن پر ہے، ایک اسکول پر اور ایک اکیڈمی پر، کہ وہ اس کے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، اسے ایک اچھا شہری بنا دیں۔ وہ اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں لیتے۔ دوسرا گروپ ہے گروپ والدین کا، وہ سمجھدار ہے، تعلیم یافتہ ہے، وہ بچے کے مستقبل کے حوالے سے بڑا ذمہ دار ہے، بڑا پریشان ہے۔ وہ مستقبل کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ وہ یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ صرف تعلیم ہی ضروری ہے بچے کے کیریئر کے لیے، وہ دیگر جو غیر نصابی سرگرمی ہیں وہ بھی اپنے بچے کو جو ہے وہ کرواتے ہیں، اور ان سرگرمیوں پر بھی بچوں کا جو ہے وہ توجہ ضرور دلواتے ہیں۔ تیسرا گروہ ہے جو خاندانی تعصب ہے۔ ماضی میں ایک جو والدین ہیں انہوں نے بچے کے کیریئر کو جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کیا، لیکن وہ بچہ اپنی محنت پر جج بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، یا اس نے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیا، اس نے ایک اچھا کیریئر جو ہے وہ چوز کر لیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے سخت محنت کی، دن رات محنت کی، اور ایک کامیاب کیریئر جو ہے اس نے اپنا لیا، اور وہ آج کامیاب ہے، اور وہ اس کی خواہش ہے کہ وہ اس کے بچے جو ہیں وہ بھی ایک اچھا کیریئر جو ہے وہ چوز کریں۔ ایک یہ گروہ بھی معاشرے میں موجود ہے۔ ایک ایسے والدین کا گروہ بھی ہے جو بالکل لاپرواہ ہے بچے کی تربیت کے حوالے سے۔ وہ اسکول تو بھیج دیتے ہیں، تعلیمی اداروں میں بھیج تو دیتے ہیں، لیکن اس کی جو ہے وہ اتنی سنجیدگی سے جو ہے وہ اس کی پیروی نہیں کرتے، اس کی جو ہے وہ معلومات نہیں رکھتے۔ تو ایسے جو بچے ہیں یا والدین جو ہے یہ معاشرے میں بڑا ایک پرابلم کھڑا کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے معاشرے میں بہت ساری بیماریاں، بہت ساری معاشرتی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، اور یہ والدین جو ہے وہ بچے کے کیریئر کے حوالے سے اتنے سیریس یا سنجیدہ نہیں ہوتے۔ ایک گروہ وہ بھی ہے جو طبقہ خاندانی حالات کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کے چلتا ہے۔ بچے تو ان کے پاس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس جتنی جلدی ہو سکے وہ بچے بڑے ہو جائیں، اور ان کے ساتھ جو کام ہیں، جو ان کے خاندان کے کام ہیں، جو ان کے خاندان کے پیشے ہیں، اس میں وہ ہاتھ بٹانا شروع کر دیں۔ انہیں کیریئر کے حوالے سے کوئی اتنی سنجیدگی نہیں ہے، نہ ہی وہ اس کو جو ہے وہ سنجیدہ لیتے ہیں، اور پھر ان بچوں کی تعداد بہت کم ہے کہ وہ کیریئر میں کامیاب ہوں اور ان کی زندگی بہتر ہو۔ بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ ان کے بچے جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارے والدین کی سوچ ہے یا ان کے جو سوچ کے زاویے ہیں، یہی ہمارے معاشرے کی بنیادیں، ہمارے معاشرے کے جو کامیابی کے رخ ہیں اس کا تعین کرتے ہیں۔ ہمارے والدین کے جو رویے ہیں وہ ہی ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بچوں کو کیریئر یا ان کے جو پیشے ہیں وہ انتخاب کروانے ہیں۔ کچھ جگہوں پر والدین کرتے ہیں، کچھ جگہوں پر بچے خود ہی جو ہے وہ اپنے جو کیریئر ہے ان کا انتخاب کرتے ہیں۔
تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے والدین کے رویے ہیں، ہمارے والدین کی جو سوچ ہے، وہ ہمارے معاشرے کی بنیاد میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو اگر تو والدین چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے بچے کو ایک اچھے پیشے پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو والدین کے کام جو ان کے کرنے کے کام ہیں، وہ سب سے پہلے جو میں آپ کے سامنے کویسچن رکھوں گا، ان کے جواب اپنے سامنے رکھیں اور اپنے زندہ ضمیر سے ان سوالوں کے جواب دیں، اور پھر آپ اپنے بچے کے کیریئر کا جو ہے وہ فیصلہ کریے گا۔ کیا آپ ایک روشن جو کیریئر ہے، ایک روشن مستقبل جو ہے، اس سے واقف ہیں؟ اگر تو واقف ہیں، اس کا جواب لکھ لیں۔ کیا آپ بچے کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو تازہ معلومات ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھتے ہیں یا اس سے منسلک ہیں؟ اس کا جواب اپنے کاغذ پر اپنے سوال کے سامنے جو ہے وہ اس کا جواب نوٹ کر لیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں جو کیریئر مالی اور مادی اعتبار سے غیر اہم تھے اور آج قدرے مالی و فائد مطلب کہ وہ حامل ہو گئے ہیں، جو کیریئر آپ نے ماضی میں دیکھے تھے؟ اس کا بھی جواب اپنے سامنے لکھ لیں۔ کیا آپ بچے کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے دستیاب تمام بڑے شعبوں کی معلومات رکھتے ہیں؟ ان شعبوں کے ماہرین سے آپ نے کچھ معلومات لی ہیں؟ اگر لی ہیں تو وہ آپ اپنے سامنے اس سوال کے سامنے اس کا جواب لکھیں۔ کیا آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا بیٹا اور بیٹی اس نقش قدم پر چلیں جو آپ انہیں دینا چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو اس کے سامنے اس سوال کے سامنے اس کا جواب لکھ لیں۔ کیا آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کی خوبیوں اور خامیوں سے واقف ہیں؟ کیا آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کی کمزوریوں سے واقف ہیں؟ تو وہ بھی آپ اپنے سامنے اس سوال کے جواب کے سامنے لکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ جو آپ نے کیریئر اپنے سامنے رکھے ہیں، جو آپ اپنے بچوں کے لیے انتخاب کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی کمزوریوں اور اس کی خوبیوں کو جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو وہ اپنے سامنے لکھ لیں۔ ان سوالات کا جواب آپ اپنے سامنے لکھیں اور اپنے ضمیر کو سامنے رکھتے ہوئے زندہ ضمیر آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس کا فیصلہ کریں۔ اب آپ نے جو سرگرمی کرنی ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھا لیں، اپنے جس بچے کے لیے آپ کیریئر کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں اس بچے کو سامنے بٹھائیں، اس سے بھی اس کے کیریئر کے انتخاب کی کچھ رائے لیں۔ آپ نے جب اس سے وہ رائے لینی ہے، جو وہ معلومات آپ کے سامنے رکھے گا، آپ نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، اس کو اس کیریئر کے انتخاب پر اس کا مذاق نہیں اڑانا، اس کے اس معلومات کو ناقص نہیں قرار دینا، کیونکہ وہ بچہ ہے، اس کے پاس معلومات کم ہیں، آپ کے پاس معلومات زیادہ ہیں۔ تو آپ نے ان معلومات کو سامنے رکھنا ہے جو معلومات آپ کے پاس ہیں، اور آپ نے اپنے بچے سے بھی ان معلومات کا اظہار کروانا ہے جو اس نے اپنے لیے سلیکٹ کیا ہے کیریئر، اس کے متعلق جو اس کے پاس معلومات ہے وہ بھی اس سے لکھوا لیں۔ اچھا، اس کے بعد جب وہ آپ کو اپنی رائے کا اظہار کر دے گا یا آپ کے سامنے اپنی معلومات رکھ دے گا، اس کے بعد کرنے والا جو کام ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بچے کے ساتھ آپ نے ڈسکشن کرنی ہے کہ جس کیریئر کا اس کو شوق ہے، کیا اس کیریئر کو وہ محض صرف اس لیے چوز کر رہا ہے کہ اس کے دوستوں نے انتخاب کیا، یا اس نے ایک معاشرے میں اس کا جو ہے وہ ایک رجحان دیکھا؟ اس سے اس سوال کا جواب لیں۔ پھر اس سے پوچھیں، اگر تو اس نے میڈیکل یا انجینئر کا شعبہ اختیار کیا ہے یا اس نے سی اے کا شعبہ اختیار کیا ہے، اس کو اس نے سلیکٹ کیا، اس سے اس کا پوچھیں کہ اس کو سلیکٹ کرنے کی وجہ بھی کیا یہی ہے کہ اس نے رجحان دیکھا؟ اگر تو رجحان دیکھا ہے تو پھر اس کے سامنے آپ نے حقیقت کو بھی رکھنا ہے کہ جو آپ کے پاس معلومات ہیں ایک شعبے کے حوالے سے، وہ آپ نے اس کے سامنے رکھنی ہے۔ کیا آپ کا بچہ جس شعبے کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہے اس کے پاس اس مضامین کی معلومات ہیں؟ کیا اس شعبے کے حوالے سے اس نے کوئی اسٹڈی کی ہے؟ اگر تو اس کے پاس اس اسٹڈی کا ذخیرہ ہے، اس معلومات کا ذخیرہ ہے، تو پھر اچھی بات ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کو اس کی طرف جو ہے وہ راغب کریں، اس کی رہنمائی کریں۔ اپنے بچے کو سامنے بٹھا کر جو صوبہ اس نے سلیکٹ کیا ہے اس کی خوبیاں اور خامیاں کم از کم تین، چار یا 5 آپ لکھوا کے اپنے سامنے رکھیں۔ پھر آپ اس کے جو اس نے سلیکٹ کیا ہے شعبہ، اس میں اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے چند جو بڑے شعبے ہیں
ان شعبہ جات کی معلومات، ان شعبہ جات کے جو ماہرین ہیں ان سے ان شعبہ جات کو سلیکٹ کرنے کے حوالے سے آپ نے ایک رہنمائی لینی ہے، جو آپ اپنے بچے کو ساتھ لے جا کر اس ایکٹیویٹی کو بھی کر سکتے ہیں، تاکہ اس آپ کے بچے کو کیریئر کو سلیکٹ کرنے کی جو ہے وہ رہنمائی مل سکے۔ اسی طرح یقین کریں کہ اگر آپ نے یہ ساری ایکٹیویٹی، یہ ساری سرگرمیاں کر لی ہیں، تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کے کیریئر کے حوالے سے اب کافی حد تک مطمئن ہو چکے ہیں، اور آپ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ آپ اپنے بچے کا جو کیریئر ہے اس کو کیسے جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے اور اس کا انتخاب کرنے کی آپ پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ بچے کو مایوس نہ ہونے دیں، بچے کو حوصلہ نہ ہارنے دیں، بچے کے جذبے ٹھنڈے نہ پڑنے دیں، تعلیم اور زندگی کی جو رغبت ہے وہ بچے کے اندر کم نہ ہونے دیں۔ ان تمام باتوں کا انحصار آپ کی دانائی پر ہوگا، آپ کتنے حکمت والے ہیں، آپ کتنے سمجھدار ہیں، آپ کے رویے، آپ کی جو آپ کا جو انداز ہے یہ بہتر ہونا چاہیے، یہ آپ کا انداز نہ بدلے۔ بچوں میں پہلے جو ہے شوق زیادہ پیدا ہونا چاہیے، اگر ان کے اندر شوق ہے تو وہ آپ نے اس کو مزید بڑھانا ہے، اور اس کے پاس جو حقیقت پر مبنی معلومات ہیں، علم ہیں، اس کا سرمایہ اس کو جو ہے وہ فراہم کرنا ہے۔ اگر وہ اس کے پاس ان شعبہ جات کی معلومات نہیں تو وہ آپ اس کو فراہم کریں۔ کردار اور اخلاق کے پسندیدہ ہتھیار اس کو آپ نے جو ہے وہ دینے ہیں۔ جرت اور دلیری کی آپ نے ایک سواری بننا ہے، کیونکہ اس نے آپ کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے۔ کر وہ ضرور اپنی مرضی سے انتخاب رہا ہے، لیکن آپ کی رہنمائی جو ہے، آپ کی دلیری جو ہے، آپ کی جرت جو ہے، وہ اس کی سواری ہے۔ اس نے اس کے اوپر سوار ہو کر اپنے اس کیریئر کی جانب بڑھنا ہے۔ آپ نے آخری بات جو اس کے اندر ڈالنی ہے وہ ہے اعتماد۔ وہ اس کے اندر آپ نے یقین قائم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس بندے سے کون سا کام لینا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے اس کے دل کے اندر رچی بسی ہونی چاہیے۔ اس بات کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیگر جو مشقیں ہیں وہ بھی اپنے بچے سے کروا سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کے مستقبل کے فیصلے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ آپ اب فیصلہ لے سکتے ہیں، آپ نے اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ آپ اپنے بچے کے کیریئر کے انتخاب میں اب کافی حد تک آپ کو معلومات حاصل ہو چکی ہے۔ آپ نے اپنی آپ کے اندر جو ہے یہ جو آخری بات ہے، یہ آخری جو پیرا ہے، یہ آپ نے اپنے لیے رکھنا ہے۔ والدین کے لیے یہ پیرا میں دینا چاہ رہا ہوں۔ اگر یہ مشق مکمل ہو جائے تو پھر ان بچوں کو کسی ایسے کیریئر کونسلر کے پاس لے کے جائیں جو کیریئر کی وسعت سے واقف ہو، جو تعلیم دنیا پر نظر رکھتا ہو، بچوں کی نفسیات کو جانتا ہو، کیریئر کونسلنگ کا وہ وسیع تجربہ رکھتا ہو، مزاج اور تربیت، اس کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ ہو، معاشرتی اونچ نیچ اور معاشرے کے اقدار کو سمجھتا ہو۔ آپ نے اس کے پاس جانا ہے۔ آپ اپنے بچے کو بھی لے کے جا سکتے ہیں ساتھ، اور وہاں پر جا کر آپ نے بچے کو ایک مکمل فری ماحول، فری انوائرمنٹ اور فرینڈلی انوائرمنٹ مہیا کرنا ہے، تاکہ بچہ اس کیریئر کونسلر کی باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد آپ اپنے بچے کے ایک مستقبل کی جو اس کے کیریئر کا انتخاب کرنا ہے وہ آپ اچھے طریقے سے اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو کمنٹ اور اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس طرح کی معلومات آپ کو ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور دعا کرتے رہیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔